اچھا یہ پیج نمبر آئے آپ 59، پیج نمبر 59، ٹھیک ہے. آج ہم آتے ہیں اس پہ ایکسرسائز نمبر 7 پہ، توجہ دیں چار. یہ بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. اگر آپ لاسٹ 10 ایئرس کے پیپر دیکھو تو یہ ایکسرسائز تقریباً 2 مرتبہ پیپرز میں آئی ہوئی ہے، لیکن بڑی ٹیکنیکل ایکسرسائز ہے. پہلے آپ بورڈ کو دیکھیں ذرا. پہلے اس ایکسرسائز کا آپ کو میں نے تھیم سمجھانا ہے کہ اس میں مانگا کیا ہوا ہے. کتاب کو چھوڑیں، بورڈ کو دیکھیں. یہ بڑی ٹیکنیکل ایکسرسائز ہے. اس کی جو ریمیننگ ایکسرسائز ہے ساری ذرا ٹف ہیں، غور کرنا چاہو. اس ایکسرسائز میں آپ نے یہ مانگا ہوا ہے نا، دیکھنے والے خالی سمجھیں. لاسٹ ایئر میں فرض کریں میں ایک پروڈکٹ پروڈیوس کرتا تھا، لیٹ سے میں یہ چیئر پروڈیوس کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو لاسٹ ایئر میں یہ چیئر جب میں پروڈیوس کرتا تھا اس پر میری کاسٹ پرائس کتنی تھی؟ 200 روپے. تو لاسٹ ایئر میں یہ چیئر میں پروڈیوس کرتا تھا فرض کریں کتنے پہ؟ 200 پہ. تو کاسٹ پرائس میری 200 تھی. اور جب اس چیئر کو میں سیل کرتا تھا تو فرض کریں 250 روپے ہماری اس پر کون سی پرائس تھی؟ سیل پرائس. تو لاسٹ ایئر میں ایک یونٹ میں 200 پہ بناتا تھا اور 250 پہ بیچتا تھا. تو ایک یونٹ پر ہمارا گراس پروفٹ کتنا تھا؟ 50 روپے. تو یہ گراس پروفٹ ہمارا پر یونٹ پہ کتنا چل رہا تھا؟ 50 روپے. ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر میں ہم نے ٹوٹل گراس پروفٹ کتنا کمایا تھا؟ تو مثلا ہم نے 1000 یونٹس بیچے تھے، مثلا ہم نے 1000 چیئر بیچی تھی. ایک چیئر پہ 50 روپے ہم نے گراس پروفٹ کمایا تھا. تو ٹوٹل گراس پروفٹ ہم نے کتنا کمایا تھا؟ 50,000. کتنے یونٹس کو بیچنے کے بعد؟ 1000 یونٹس کو بیچنے کے بعد لاسٹ ایئر میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب کمنگ ایئر میں کیا ہوا؟ کمنگ ایئر میں یہ ہوا کہ جب میں یہ چیئر بنانے لگا تو مٹیریل مہنگا ہو گیا، لیبر مہنگا ہو گیا اور اپروچ مہنگا ہو گیا. اب یہ چیئر 200 میں نہیں بنتی. جب ہر چیز مہنگی ہو گئی تو کمنگ ایئر میں فرض کریں یہ چیئر اب بن رہی ہے 220 پہ. تو ایک چیئر کی کاسٹ پرائس میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے. یعنی مٹیریل مہنگا ہے، لیبر مہنگا ہے، اپروچ مہنگا ہے. تو اب جس قیمت پہ پچھلے سال یونٹ بنا تھا اس قیمت پہ اب نہیں بن رہا. اب یہ یونٹ کتنے پہ بن رہا ہے؟ 220 پہ. تو اب ایک چیئر کی جب کاسٹ پرائس بڑھ گئی ہے تو اب مجبوراً ہمیں کون سی پرائس کو بھی بڑھانا پڑے گا؟ سیل پرائس. تو سیل پرائس ہم نے بڑھائی اور سیل پرائس بڑھا کر ہم نے فرض کرے 260 روپے کر دی. یعنی کاسٹ بڑی، ہم نے سیل پرائس بھی بڑھائی. تو بہرحال اگر آپ گراس پروفٹ دیکھو تو اب آپ کا گراس پروفٹ کتنا ہے؟ 40 روپے پر یونٹ. جبکہ لاسٹ ایئر میں ایک یونٹ پہ پروفٹ کتنا تھا؟ 50 تھا. اب ایک یونٹ پہ پروفٹ ہمارا کم ہو گیا کیونکہ کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے. اچھا اب کوشچن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ لاسٹ ایئر میں آپ نے کتنا منافع کمایا تھا؟ 50,000. کتنے یونٹس کو بیچنے کے بعد کمایا تھا؟ 1000 یونٹس. تو اب سوال آپ کا کیا ہوگا؟ اب بھی آپ کتنے کا منافع کمانا چاہتے ہو؟ 50,000 کا منافع کمانا چاہتے ہو. تو اب 50,000 کا منافع کمانے کے لیے آپ کو تعداد میں کتنے یونٹس بیچنے پڑیں گے؟ تو سوال آپ سے یہ ہوگا کہ نمبر آف یونٹ to be sold to realize gross profit of 50,000. یعنی اب 50,000 کا منافع کمانے کے لیے آپ کو تعداد میں کتنے یونٹس بیچنے پڑیں گے؟ یہ آپ کا سوال ہوگا. یعنی آپ نے ایک ٹارگیٹ بنا دیا ہے. کیا ٹارگیٹ بنایا ہے کہ آپ کتنا منافع کمانا چاہتے ہو؟ 50,000 کا منافع کمانا چاہتے ہو. تو 50,000 کا منافع کمانے کے لیے اب آپ کو کتنی چیئرز بیچنی پڑے گی؟ جبکہ آپ نے لاسٹ ایئر میں کتنی چیئرز بیچی تھی؟ 1000 چیئرز. لیکن اب اگر آپ 50,000 کا منافع پھر کمانا چاہتے ہو تو اب 50,000 کا ٹارگیٹ پروفٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو تعداد میں کتنے یونٹس بیچنے پڑیں گے؟ تو فارمولہ سے یہ ہوگا، آپ ٹوٹل گراس پروفٹ کو ڈیوائڈ کر دو کس چیز پہ؟ پر یونٹ گراس پروفٹ پہ. تو ٹوٹل گراس پروفٹ ہمارا کتنا ہے؟ 50,000. اور ایک یونٹ پر ہم کتنا منافع کما رہے ہیں؟ 40. تو اگر آپ اس 50,000 کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دو جی تو اب آپ کو 1250 یونٹس بیچنے پڑیں گے. اٹ مین کہ اب 50,000 کا منافع کمانے کے لیے آپ کو تعداد میں یونٹ زیادہ بیچنے پڑیں گے. کتنے یونٹس بیچنے پڑیں گے؟ 1250 یونٹ. زیادہ یونٹس کیوں بیچنے پڑ رہے ہیں؟
کیونکہ اگر 1 یونٹ کا پروفٹ کم ہو گیا ہے تو اگر آپ زیادہ شیئر بیچو گے، زیادہ یونٹس بیچو گے تو وہی پروفٹ کماؤ گے جو کہ آپ نے کس سال میں کمایا تھا، پچھلے سال کمایا تھا۔ تو اس کوشچن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ لاسٹ ایئر میں آپ نے جو منافع کمایا تھا وہی منافع اگر آپ اس سال میں کمانا چاہتے ہیں تو وہی منافع اس سال میں کمانے کے لیے آپ کو تعداد میں کتنے یونٹس بیچنے پڑیں گے، تو ان یونٹس کی آپ نے کیا نکالنی ہے، تعداد نکالنی ہے۔ یہ اس کوشچن کا تھیم ہے، یہ اس کوشچن کی ریکوائرمنٹس ہے، اور اس کوشچن میں جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ کچھ سمجھ آئے؟ اچھا ابھی ہم کوشچن سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی بات ہے، یہ تو کوشچن کا تھیم ہے نا، اس کے علاوہ ایک اور بھی پوائنٹ اس میں ہے، گراس پروفٹ کی کنڈیشنز ہے، بلکہ وہ تو اس کوشچن میں کیا بلکہ پوری کاؤنٹنگ میں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ گراس پروفٹ کی دیکھیں 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ پوری کاؤنٹنگ میں آپ یاد رکھیں، یہ بھی آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کیونکہ اس کوشچن میں تو سمجھانی ضروری ہے۔ گراس پروفٹ کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، اب ان کنڈیشن کا کیا مطلب دیکھیں، ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو فرض کرے کہتے ہیں کہ 20% گراس پروفٹ آن سیل پرائز، جی 20% گراس پروفٹ جی آن کون سی پرائز پہ، سیل پرائز۔ مطلب کیا ہوا، پرسنٹ آپ کس کو کہتے ہیں، 100 کو، پرسنٹ آپ کس کو کہتے ہیں، 100۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ کی سیل پرائز 100 کے برابر ہے تو پھر آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ پرائز کتنے کے برابر ہوگی، تو اس میں کتنے پرسنٹ گراس پروفٹ ہے، 20%، تو بس 20% اس سے کیا کر دو، مائنس کر دو، تو کاسٹ پرائز آپ کی کتنے کے برابر ہو جائے گی، 80 کے برابر۔ تو اب اس کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، سمجھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے یہ تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں جو دوسرا فارمولا ہے اس کو سمجھانا ضروری ہے، اس میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، سمپل ہے۔ دوسرا فارمولا اس میں کیا ہے، فرق کرے گا دیکھیں 20% گراس پروفٹ آن کاسٹ پرائز، چینج دیکھو، اوپر میں نے کیا لکھا ہوا ہے، سیل پرائز، اور نیچے میں نے کیا لکھ دیا ہے، فرق میں ہے نا، اوپر میں نے کیا لکھا ہے، سیل پرائز، اور یہاں میں نے کیا لکھا ہے، کاسٹ پرائز۔ اس کیس میں کیا ہوگا، اس کیس میں آپ کی جو کاسٹ پرائز ہے وہ 100 کے برابر ہوگی یا 100% کے برابر ہوگی۔ تو اگر کاسٹ پرائز 100% کے برابر ہے تو پھر سیل پرائز کتنے کے برابر ہوگی، پھر اس کے ساتھ 20% کو کیا کرو گے، ایڈ کرو گے، تو اب سیل پرائز کتنے کے برابر ہو جائے گی، 120% کے۔ اب غور کریں فرق دونوں میں کیا ہے، اب فرق کو سمجھیں۔ اگر آپ پہلے والے کیس میں دیکھیں تو آپ کا پروفٹ 100% کے اندر انکلوڈ ہے، اور اگر آپ دوسرے والے کیس کو دیکھیں تو آپ کا پروفٹ 100% کے اندر انکلوڈ نہیں۔ بس یہ چیز ہے کیا کرو، اسی طرح ہے نہیں، پہلے کیس میں آپ کا پروفٹ 100 کے اندر کیا ہے، شامل ہے، اور دوسرے کیس میں آپ کا پروفٹ 100 کے اندر شامل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں 20% پروفٹ 100% کے اندر انکلوڈ ہے، اور یہاں 20% پروفٹ 100% کے اندر انکلوڈ نہیں ہے، بلکہ وہ کتنے پرسنٹ کے اندر انکلوڈ ہے، 120% کے اندر انکلوڈ ہے۔ تو آپ فرض کریں اس کیس میں اگر آپ کو سیل پرائز معلوم ہے اور کاسٹ پرائز معلوم نہیں ہے تو کیسے معلوم کرو گے، تو اب اس میں کتنے پرسنٹ پروفٹ انکلوڈ ہے، 20% پروفٹ انکلوڈ ہے لیکن 100 کے بعد انکلوڈ ہے۔ تو اب اس کا 20% آپ کیسے نکالو گے، ذرا 20 ڈیوائڈ بائی 100 نہیں کرو گے، اس کو ڈیوائڈ بائی اس کو کیا کرو گے، 120 کرو گے۔ آگے یہ کیوں، کیونکہ یہ سیل پرائز 100% کے برابر نہیں ہے، اب یہ کتنے پرسنٹ کے برابر ہے، 120۔ اوپر دیکھو میں نے کیا کیا ہوا ہے، اوپر میں نے 20/100 کیا اور یہاں میں نے کیا کیا ہے 20/120۔ مطلب کیا ہوا، یہاں پروفٹ آپ کا 100 کے اندر شامل ہے اور یہاں پروفٹ آپ کا کتنے کے اندر شامل ہے، 120 کے اندر شامل ہے۔ اگر یہ 30% ہوتا تو ضرب 30 ڈیوائڈ بائی 130 کرتا ہے، اگر یہ 40% ہوتا تو ضرب 40 ڈیوائڈ بائی 140 کرتا۔ تو اگر یہ کیلکولیٹ کرو تو یہ 20 آ جائے گا، پھر اس کی کاسٹ نکالو تو کاسٹ ہوئی کتنی آ جائے گی، 100 روپے۔ فرق آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، فارمولے کا فرق دیکھو، اوپر فارمولا کیا لگا ہوا ہے 20/100 اور یہاں فارمولا کیا لگا ہوا ہے 20/120 لگا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہوا، یہاں پروفٹ آپ کا کتنے کے اندر شامل ہے، 100 کے اندر شامل ہے، اور یہاں پروفٹ آپ کا کتنے کے اندر شامل ہے، 120 کے اندر شامل ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب بھی آپ پروفٹ کی کیلکولیشن کرا کریں تو یہ دیکھا کریں، خالی اس کوشچن میں نہیں پوری کاؤنٹنگ میں یہ دیکھا کریں کہ یہ سیل پرائز پر ہے یا یہ کاسٹ پرائز پر ہے۔ تو عام طور پر آپ سیل پرائز پہ اسی طرح کیلکولیشن کرتے ہیں،
لیکن جب کہہ رہے کہ پروفٹ آن کاسٹ پرائس ہے تو کاسٹ پرائس کی کیلکولیشن کا طریقہ کار پھر یہ، ٹھیک ہے نا، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ آپ کو ذرا یہ کلیئر رہے، پھر ہم کوشچن اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ذرا کنڈیشن نوٹ کریں گے، آپ کو یاد رہے نا، پھر یہ بھولتی ہیں پھر. کر لی نوٹ؟ اچھا اب آپ آئیں ایکسرسائز 7 پہ. اچھا لکھنے کا کام پہلے مت کریں، اچھا کیونکہ ایکسرسائز تھوڑی ٹف ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں. ایک بار سمجھ آ جائے کیونکہ اس کے حل کرنا ہے تو مشکل نہیں ہے، لیکن ادھر سے ورڈنگ سمجھنا ہے مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے لکھنے کا کام پہلے مت کریں، پہلے سمجھ ڈال دیں پھر آرام سے لکھ لینا. چیک کریں صاحب، میں کوشچن 7 ہی اسٹارٹ کروں گا کیونکہ میں کوشچن کا تھیم آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں. دیکھیں آپ، دا ڈیوڈسن کارپوریشن مینوفیکچرز ا کچن اپلائنسز ٹو سیل فار 280. بس یہاں رک جائیں. کہتا ہے لاسٹ ایئر میں ڈیوڈسن کارپوریشن ایک یونٹ بیچتی تھی اور کتنے پر بیچتی تھی؟ 280 پہ. تو سیل پرائس پر یونٹ یہ کتنے روپے تھی؟ 280. ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر دا کمپنی سولڈ 2000 آف دیز اپلائنسز. کمپنی نے کتنے یونٹس بیچے ہیں؟ 2000 یونٹس. ریئلائزنگ a gross profit of 25% of cost of goods sold. Realizing a gross profit of 25% of cost of goods sold. Of cost of goods sold means of cost price. کون سی پرائز ہو؟ Of cost price. It means کہ اب جب ایک یونٹ 280 پہ بیچتے تھے تو اس میں آپ 25% پروفٹ کماتے تھے، لیکن کون سی پرائز پہ؟ کاسٹ پرائز. تو اب اس میں گراس پروفٹ کتنا ہوگا؟ تو لیس گراس پروفٹ. تو گراس پروفٹ کتنا ہوگا؟ 25% پروفٹ ہے، آن کاسٹ پرائس ہے، تو ذرا 25 ڈیوائڈ بائی 125. تو یہ اس سے کیلکولیٹ کر لو تو یہ 56 روپے بن جائے گا. یہ مائنس کر لو تو 224 روپے. یہ آپ کی ایک یونٹ کی کون سی پرائس تھی؟ کاسٹ پرائس. 224 روپے ایک یونٹ کی کون سی پرائس تھی؟ کاسٹ. مطلب لاسٹ ایئر میں جب یہ شیئر بناتا تھا تو یہ کتنے پہ بنتی تھی؟ 224 پہ. ایک منٹ وہ چینج کر دیں. تو لاسٹ ایئر میں ایک یونٹ جب بنتا تھا تو یہ کتنے پہ بنتا تھا؟ 224 پہ. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے اگر یہ یونٹ 224 پہ بنتا تھا تو اس میں ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ کتنی تھی، ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ کتنی تھی اور ایف او ایچ کی کاسٹ کتنی تھی؟ تو اب دیکھو اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اب دس کاسٹ آف گڈ سولڈ مٹیریل اکاؤنٹڈ فار 40% اینڈ ایف او ایچ 15%. کہتے ہیں مٹیریل کی کاسٹ کتنے پرسنٹ تھی؟ 40%. اور ایف او ایچ کی کاسٹ کتنے پرسنٹ تھی؟ 15%. تو دیکھو نا ایک یونٹ کتنے پہ بنتا تھا؟ 224 پہ. تو 224 پہ 40% آپ کی کس کی کاسٹ تھی؟ مٹیریل.
इस 224 का आप 40% ले लो, तो ये 89.6 ये किसकी कास्ट थी? मटीरियल की, और 15% किसकी कास्ट थी? FOH की। तो 224 का आप 15% ले लो जी, तो 15% लो 33.6 ये किसकी कास्ट थी? FOH की। तो चेक करो, 40% मटीरियल का, 15% FOH का, तो 40 और 15 कितना हो गया है? 55%। तो बाकी कितना रह गया है? 45%। तो वो लेबर होगा। तो 224 का बाकी 45% आपका क्या होगा? लेबर होगा। तो 224 का 45%, 100.8, इन सब को प्लस कर दो तो वही कितना बन जाएगा? 224। तो ये 224 की आपकी क्या आ गई है? डिटेल। मतलब दोबारा देखो, लास्ट ईयर में एक यूनिट में 224 पे बनाता था, 280 पे बेचता था, और एक यूनिट पर मैं कितना मुनाफा कमाता था? 56 रुपए। अच्छा, लास्ट ईयर में मैंने टोटल मुनाफा कितना कमाया होगा? तो चेक करो ना, कितने यूनिट्स मैंने टोटल बेचे हैं? 2000 यूनिट्स। एक यूनिट पर मेरा मुनाफा क्या है? 56 रुपए। तो 2000 यूनिट्स पर मुनाफा कितना आ जाएगा? 1,12,000। तो लास्ट ईयर में 2000 यूनिट्स बेचने के बाद हमने कितना मुनाफा कमाया था? 1,12,000 का क्या कमाया था? मुनाफा कमाया था। ये तो सारा डेटा आ गया लास्ट ईयर का। अब हम आते हैं कमिंग ईयर में। चेक करो, अब कमिंग ईयर में क्या हुआ है? चेक करो, ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मटीरियल एंड लेबर कास्ट विल ईच इंक्रीज 25% पर यूनिट। जी, कि मटीरियल और लेबर कास्ट में कितने परसेंट इजाफा हुआ है? 25%। तो देखो ना, लास्ट ईयर में मटीरियल की कास्ट क्या थी? 89.6। तो मटीरियल की कास्ट थी 89.6, इसमें कितने फीसद इजाफा हुआ है? 25%। तो ये 25% इसके साथ क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो 89.6 के साथ 25% प्लस कर दें जी, तो 22.4 ये प्लस कर दें, तो अब आपकी मटीरियल की कास्ट क्या आ जाएगी? 112। यानी मटीरियल महंगा हो गया, तो अब मटीरियल की कास्ट क्या हो गई? 112। तो कहता है ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट मटीरियल एंड लेबर कास्ट विल ईच इंक्रीज 25% पर यूनिट। लेबर की कास्ट में भी कितने फीसद इजाफा हुआ है? 25%। तो लेबर की कास्ट कितनी थी? 100.8, इसमें भी कितने फीसद इजाफा हुआ है? 25%। तो ये 25% इजाफा, इसका भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 100.8 का 25%, तो ये 25.2 ये इसके साथ प्लस कर देंगे, तो अब ये लेबर की कास्ट कितनी आ जाएगी? 126। एंड FOH विल इंक्रीज 12.5% पर यूनिट। और FOH की कास्ट में कितने परसेंट इजाफा हुआ है? 12.5%। कितने परसेंट? 12.5%। तो FOH की कास्ट क्या थी लास्ट ईयर में? 33.6 प्लस इसमें कितने फीसद इजाफा हुआ है? 12.5%। ये 12.5% इसके साथ क्या कर दोगे? प्लस जी, तो ये 4.2, तो ये प्लस कर लेंगे तो 37.8। अच्छा, दोबारा ये प्लस कर देंगे तो 112, 126 और 37.8, तो 275.8। ये अब आपकी एक यूनिट की कौन सी प्राइस आ रही है? मतलब क्या हुआ? लास्ट ईयर में एक यूनिट आप कितने पे बनाते थे? 224 पे। अब आप एक यूनिट कितने पे बना रहे हो? 275 पे। तब एक यूनिट की कास्ट बढ़ गई, तो मजबूरन आपको क्या भी बढ़ाना पड़ेगा? सेल प्राइस। तो टू मीट दिस राइजिंग कास्ट अ न्यू सेल प्राइस मस्ट बी सेट अप। कास्ट बढ़ गई तो सेल प्राइस भी बढ़ाओगे। बहरहाल वो कितनी है वो बाकी बताइए, लेकिन अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट सेल प्राइस मालूम नहीं करना, रिक्वायरमेंट क्या है? अब चेक करो, इधर देखो, लास्ट ईयर में आपने कितना मुनाफा कमाया था? 1,12,000। कितने यूनिट्स को बेचने के बाद? 2000। अब भी आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हो? 1,12,000। तो अब 1,12,000 का मुनाफा कमाने के लिए आपको तादाद में कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? तो मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू realize
ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 1,12,000। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 1,12,000 का मुनाफा कमाने के लिए अब आपको तादाद में कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। जबकि लास्ट ईयर में आपने कितने यूनिट्स बेच के कमाया था, 2,000 यूनिट्स। अब आप 1,12,000 का मुनाफा अगर कमाना चाहते हो तो अब 1,12,000 का मुनाफा कमाने के लिए आपको तादाद में कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो पढ़ो आप रिक्वायरमेंट को, चेक करो। द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज द सेम टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इन द कमिंग ईयर एज रियलाइज इन द लास्ट ईयर। फिर पढ़ो जब और से, द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड to realize the same total gross profit in the coming year as realized in the last year। यानी लास्ट ईयर में आप जो मुनाफा कमा चुके हैं वही मुनाफा अगर आप इस साल भी कमाना चाहते हैं तो आपको तादाद में कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। फिर इसमें 3 कंडीशन, प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक ही कंडीशन हो सकती है, फिर इसमें 3 एजम्पशन डाली हुई है। इफ द न्यू सेल प्राइस इज नंबर 1 300 रुपए, बहुत ध्यान रखते हैं। पहली कंडीशन आप समझ जाए तो बाकी 2 को समझ आती है। तो पहली कंडीशन में अगर नई सेल प्राइस क्या मुकर्रर हो जाए 300 रुपए। तो सुने, केस नंबर 1, इफ न्यू सेल प्राइस इज कितनी है 300 रुपए, बोर्ड को देखा कितना छोड़े, कास्ट कितनी है, लेस कास्ट प्राइस इज, तो कास्ट प्राइस कितनी आपके सामने है 275.8, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 24.2। ये क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। तो ये एक यूनिट पर आपको क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक यूनिट पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 24.2 जी। तो अब 1,12,000 का मुनाफा कमाने के लिए आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दो किस चीज पे, पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,12,000 और एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है 24.2। समझ भाई, तो 1,12,000 का कौन सा प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट है और एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है 24.2। समझ भाई, मतलब 1,12,000 का मुनाफा कमाने के लिए अब आपको तादाद में कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो 1,12,000 डिवाइड बाई 24.2, तो ये आ जाएगा 4,628 यूनिट। यानी अब आपको तादाद में कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 4,628 यूनिट्स। एक मिनट से समझ। अच्छा अब देखिए यहां तो जो लास्ट ईयर में हमने 1,12,000 का मुनाफा कमाया था, ठीक है। अब भी हम कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं 1,12,000 का। तो इस कंडीशन के तहत 1,12,000 का मुनाफा कमाने के लिए हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो 1,12,000 का मुनाफा कमाने के लिए हमें यहाँ कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 4,628। ये हम 4,628 यूनिट इस कंडीशन पे बेचेंगे ना, तो तब जाके हम वही मुनाफा कमाएंगे जो कि हमने किस साल में कमाया था पिछले साल में कमाया। कुछ समझ आएगी। अच्छा अब इसकी बाकी 2 कंडीशन किसी तरह है। अब दूसरी को देखें हम, ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज द सेम टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इन द कमिंग ईयर एज रियलाइज इन द लास्ट ईयर इफ द न्यू सेल प्राइस इज 325 जी। दूसरी कंडीशन में सेल प्राइस क्या मुकर्रर हो गई है 325। तो इधर देखो ये रिक्वायरमेंट फिर है, रिक्वायरमेंट तो यही है, लेकिन अब सेल प्राइस क्या हो गई 325। इधर देखो 2 नंबर, इफ न्यू सेल प्राइस इज 325 लेस कॉस्ट प्राइस इज जी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 275.8, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 49.2।
یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ گراس پروفٹ پر یونٹ، یعنی ایک یونٹ پر آپ کا 49.2 کا کیا آ رہا ہے؟ گراس پروفٹ۔ سوال کیا ہے؟ یہی سوال کہ 1,12,000 کا منافع کمانے کے لیے کتنے یونٹ بیچنے پڑیں گے؟ تو بس یہی فارمولا ہے، 1,12,000 کا منافع کمانے کے لیے کتنے یونٹس بیچنے پڑیں گے، جبکہ اس کنڈیشن میں آپ کا ایک یونٹ پر منافع کتنا ہے؟ 49.2۔ بس یہی فارمولا پھر ہے، بار بار فارمولا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1,12,000 ڈیوائڈ بائی 49.2۔ تو اب آپ کو اس کنڈیشن میں کتنے یونٹس بیچنے پڑیں گے؟ 2276 یونٹس۔ اس کنڈیشن میں آپ کو کتنے یونٹ بیچنے پڑیں گے؟ 2276 یونٹس۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب پریکٹیکل لائف میں دیکھو ایک ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو ڈفرنٹ ایگزمپشنز بتا رہا ہے۔ اب تیسری کنڈیشن کیا ہوگی وہ میں کہا آپ خود ہی بھی کر سکتے ہیں، چیک کر لو۔ دا نمبر آف یونٹس دیٹ مسٹ بی سولڈ ٹو ریئلائز دا سیم ٹوٹل گراس پروفٹ ان دا کمنگ ایئر ایز ریئلائزڈ ان دا لاسٹ ایئر اف دا نیو سیل پرائز از 350۔ اگر سیل پرائز کیا ہو جائے 350، تو اب سیل پرائز آپ کیا لے لو گے؟ 350 لے کے بس ورکنگ کر لو گے۔ تو بس یہ آپ کا کمپلیٹ کوشچن آ جائے گا۔ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، لیکن یہ ایسا کوشچن ہے نا، اب دیکھو میں نے حل کر دیا، آپ کو سمجھ بھی آ گیا، لیکن اس طرح یہ نہیں کہ بس آپ جلدی میں آپ میں سمجھ آ گیا۔ اس کوشچن کو گھر میں جا کے خود ہی کرو۔ خود ہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب سامنے رکھو اور اس کوشچن کو پھر گھر میں خود ہی کرو۔ اس طرح نہیں ہو کہ آپ نے ادھر ساتھ رکھو ادھر کوشچن کو دیکھ رہے ہو اور آپ بس اس خوش فہمی کا شکار رہے تو بڑا آسان ہے، میں آتا ہے۔ اس طرح تو تیاری نہیں ہوتی۔ اکاؤنٹنگ کی تیاری ہمیشہ اس طرح کریں گے، خالی کتاب سامنے رکھیں اور ہر کوشچن کو خود ہی کریں۔ سال کبھی بھی سامنے نہیں رکھنا۔ جو لڑکا سال سامنے رکھ کے تیاری رکھتا ہے تو وہ تو پورا سال خوش فہمی کا شکار رہتا ہے، پھر وہ پیپر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہر کوشچن جو میں کرا رہا ہوں دیکھو تھوڑا تھوڑا کام مشکل ہو رہا ہے، تو اس کوشچن کو گھر میں جا کے خود ہی کرو۔ خود ہی کرنے کا مطلب یہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، یہ سامنے ہوگی تو پھر تو آپ اس کو نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ ایک ایسا کوشچن ہے نا کہ اس کو حل کرنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن ادھر سے اس کے سینٹینسز سمجھنا ایک مشکل کام ہے۔ مطلب آپ کی نوٹنگ میں یہی پرابلم ہوتا ہے، اس قسم کے کوشچن میں سینٹینسز سمجھنا ایک لڑکے کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بہرحال آج ہم نے کوشچن ڈسکس کر لیا۔ اچھا کل ذرا میرا کام ہے، کل آپ لڑکے نہیں آنا، یہ صبح تو میں آؤں گا لیکن شام کو ذرا میرا کام ہے، میں نکل جاؤں گا نا، تو کل آپ نہیں آنا، پھر انشاءاللہ منڈے کے دن نیکسٹ آگے ڈسکس کریں گے پھر۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے تھینک یو۔